العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: خبر لا التي لنفي الجنس والمسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل ظريف فيها ويحذف كثيرا وبنو تميم لا يثبتونه. اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے وہی مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا، کسی آدمی کا غلام ہوشیار نہیں ہے گھر میں. وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، اور لائے نفی جنس کی خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے. اور بنو تمیم اس لائے نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں مانتے. طلبہ عزیز، یہاں سے صاحب کتاب مرفوعات میں سے چھٹا مرفوع لائے نفی جنس کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں. لا التی لنفی الجنس، خبر لا التی لنفی الجنس. علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے. اصل عبارت اس طرح تھی: لا التی لنفی صفت الجنس، اس لیے کہ لا جو ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا ہے بلکہ صفت کی نفی کرتا ہے. جیسے کہ لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، تو یہاں کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، تو یہاں مرد کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ صفت قیام کی نفی ہو رہی ہے. اس لیے علامہ جامی کہتے ہیں کہ لفظ صفت مضاف محذوف ہے. لا التی لنفی صفت الجنس. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ لا یہ جنس کی نفی کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہ عام طور پر اس کی مثال یہ دی جاتی ہے: لا رجل فی الدار، ای لا رجل موجود فی الدار. تو یہاں جنس کی ہی نفی ہو رہی ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ہاں، کبھی صفت کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، جنس کی صفت کے نفی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لا رجل قائم، لیکن عام طور پر اس کا استعمال جنس کا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے لائے نفی جنس کی خبر لا التی لنفی الجنس. بہرحال آگے چلتے ہیں. مصنف نے لائے نفی جنس کی تعریف بیان کی ہے. هو المسند بعد دخولها، لائے نفی جنس کی خبر کی تعریف، لائے نفی جنس کی خبر کی تعریف بیان کی ہے. هو المسند بعد دخولها. اس میں لا التی لنفی الجنس یہ معرف ہے، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اور خبر لا التی لنفی الجنس یہ معرف ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اور المسند بعد دخولها یہ اس کی تعریف ہے. اور المسند سے ساری خبریں اس میں شامل ہو گئی. مبتدا کی خبر ہو، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو، افعال ناقصہ کی خبر ہو، ساری کی ساری خبریں اس میں شامل ہو گئی. گویا کہ المسند جنس کے درجے میں ہے. اور بعد دخولها یہ فصل کے درجے میں ہے. اس کے ذریعے سے وہ ساری خبریں جو مسند بنتی ہے خارج ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد خبر نہیں ہوتی ہے بلکہ مبتدا کی خبر مبتدا کے وجہ سے ہوتی ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. مصنف نے مثال دی ہے لائے نفی جنس کی خبر کی: لا غلام رجل ظریف فیہا. اس کی ترکیب دیکھ لیجئے: لا برائے نفی جنس
اور غلام رجل مضاف مضاف الیہ مل کر لا کا اسم ہے، اور ظریف یہ خبر اول ہے، اور فیہا جار و مجرور مل کر ثابت شیء فعل سے متعلق ہو کر خبر ثانی۔ لائے نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عام طور پر اس مقام پر یعنی لائے نفی جنس کی خبر کی مثال میں عام طور پر لا رجل فی الدار مثال دی جاتی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ لائے نفی جنس اور رجل اس کا اسم، فی الدار جار مجرور مل کر خبر۔ لیکن صاحب کتاب نے اس مثال سے ہٹ کر ایک دوسری مثال دی ہے، لا غلام رجل ظریف فیہا، یعنی دو خبروں، ایک اسم اور دو خبروں کو ذکر کیا۔ مصنف نے یہ طریقہ اس لیے اختیار فرمایا کہ عام طور پر علماء نحات جو مثال دیتے ہیں لا رجل فی الدار، اس میں موصوف صفت کا التباس ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ لا رجل فی الدار یہ موصوف صفت ہو کر لائے نفی جنس کا اسم اور خبر محذوف ہو۔ اس لیے صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب نے ایسی مثال دی ہے کہ اس پر یہ التباس نہیں ہو سکتا اور شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کو لائے نفی جنس کی دو خبریں ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں دو خبروں کو لا کر کہ لائے نفی جنس کی خبر ظرف کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر ظرف کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنف فیہا یہ دوسری جو خبر کو بڑھا کر اس بات اور اس خرابی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں کذب لازم نہ آئے۔ اگر یہ فیہا دوسری خبر کو نہ بڑھائے اور یہ کہے لا غلام رجل ظریف، کسی آدمی کا کوئی غلام ہوشیار نہیں ہے، یعنی دنیا میں کسی آدمی کا غلام ہوشیار نہیں، تو یہ کذب لازم آئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے غلام جو ہے ہوشیار ہوں۔ تو فیہا بڑا کا فیہا ای فی الدار کہ لا غلام رجل ظریف فی الدار، کہ کسی آدمی کا کوئی غلام ہوشیار نہیں ہے اس گھر میں، یعنی اس گھر میں نہیں ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے۔ تو کذب سے اور معنی کی خرابی سے بچنے کے لیے مصنف نے دوسری خبر کا اضافہ کیا۔ اب یہاں اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع آپ کے کہنے کے مطابق الدار ہے، لیکن اس سے پہلے اور پیچھے کی عبارت میں کہیں الدار تو گزرا نہیں، تو پھر فیہا ضمیر کا مرجع ہا ضمیر کا مرجع ہم الدار کیسے مان لیں؟ یہ بھی ایک اشکال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ اصل میں لا غلام رجل ظریف فیہا، یہ جملہ ایک سائل کے سوال کا جواب ہے۔ یعنی سائل نے اس طرح پوچھا ہے هل غلام رجل ظریف فی الدار، کیا کسی آدمی کا غلام گھر میں ہوشیار ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا لا غلام رجل ظریف فیہا، تو سائل کے سوال میں الدار ذکر تھا، اس لیے اس کی طرف مرجع ہے۔ یہ ایک تعویل اس کی کر لی جائے گی۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وقد ويحذف كثيرا، اور اکثر و بیشتر لائے نفی جنس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کب؟ جب کہ اس کی خبر افعال عامہ میں سے ہو، جیسے کون، وجود، حصول، ثبوت۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا افعال عامہ کہلاتے ہیں، کون، وجود، حصول، ثبوت وغیرہ۔ تو اگر ان کی خبر افعال عامہ میں سے ہو تو اکثر اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی خبر محذوف ہے، لا الہ موجود الا اللہ، تو موجود خبر کو حذف کر دیا ہے۔
آگے مصنف کی عبارت ہے وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُثْبِتُونَهُ، اور بنو تمیم کے لوگ لائے نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں مانتے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی بنو تمیم کے لوگ لائے نفی جنس کی خبر کو بالکل مانتے ہی نہیں، نہ لفظوں میں نہ تقدیری طور پر، گویا کہ وہ لا کو انتفاع کے معنی میں مانتے، انتفاع نفی سے، اور لا اہل ولا مال کے معنی، لا اہل ولا مال کے معنی ہوں گے انتفع الاہل والمال، انتفع الاہل انتفع المال۔ لہذا خبر کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لائے نفی جنس کی خبر کو بالکل ثابت ہی نہیں مانتے ہی نہیں، نہ لفظوں میں نہ تقدیری طور پر۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لائے نفی جنس کی خبر کو لفظوں میں ثابت نہیں مانتے، مقدر مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک لائے نفی جنس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ خبر لا التي لنفي الجنس والمسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل ظریف فيها، اور لائے نفی جنس کی خبر وہی مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کسی آدمی کا غلام ہوشیار نہیں ہے گھر میں۔ ويحذف كثيرا، اور لائے نفی جنس کی خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے۔ وبنو تمیم لا یثبتونہ، اور بنو تمیم کے لوگ لائے نفی جنس کی خبر کو ثابت نہیں مانتے، اور ثابت نہ ماننے کے دو مطلب ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.